السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، برادران اسلام، اسلام جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے، انسان کی مجبوری ہے. اور کھانے سے زیادہ مجبوری ہے اور پہننے سے زیادہ مجبوری ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے انسان کا. جیسے کھائے بغیر کام نہیں چلتا تو کھانا مجبوری ہے، پہنے بغیر کام نہیں چلتا تو پہننا مجبوری ہے. تو اسلام کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، اس لیے اسلام مجبوری ہے. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو کام چلتا ہے، دنیا کا چل رہا ہے. بات اصل یہ ہے کہ کسی کا نہیں چل رہا ہے اور نہیں چلے گا. جس کسی نے بھی یہ خیال کیا کہ اس کے بغیر کام چلتا ہے اس کو دھوکہ ہوا ہے. جیسے فرعون کو دھوکہ ہوا، قارون کو دھوکہ ہوا، حامان کو دھوکہ ہوا، شداد کو دھوکہ ہوا، قوم فرعون کو دھوکہ ہوا، قوم عاد و ثمود کو دھوکہ ہوا، قوم نوح کو دھوکہ ہوا، قوم لوط کو دھوکہ ہوا، اصحاب ایکا کو دھوکہ ہوا. پیچھے بھی ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا. یہ ہے نہیں کہ بغیر اس کے کام چلے گا، یہ دھوکہ ہے. اور قرآن پاک میں یہی بات سمجھائی گئی ہے مسلمانوں کو کہ وہ ناکام ہوئے ہیں اور اپنی ناکامی کو بھگت رہے ہیں اور اپنے نقصان کو بھگت رہے وہ لوگ. اس لیے میرے دوستو، اسلام جو ہے اس پر عمل کیے بغیر، اس کو اپنائے بغیر چارہ نہیں. خصوصیت کیا ہے اسلام کی؟ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی سے دونوں حصوں سے ایک ساتھ بحث کرتا ہے. دونوں حصوں سے مراد اس کی دنیاوی زندگی کا جو حصہ ہے وہ، اور اس کے مرنے کے بعد کی جو زندگی کا ہے وہ، دونوں کو ملا کر. اسلام کے علاوہ کسی دوسرے علوم میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ دونوں سے ڈسکس کرے، دونوں کو معرض بحث میں لائے، دونوں اس کا مخاطب ہو، دونوں فوکس ہو. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تعلیمات میں بھی وہ نزاکت ہے کہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتی وہ چیز. اس میں وہ کمال ہے کہ کہیں نہیں پا سکتے آپ. وہ خوبی ہے اس کے اندر کہ اس خوبی کی تلافی کسی اور شکل سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، 5-10 منٹ میں کیا چلے گا. جزاک اللہ. مثال کے طور پر کچھ چیزوں سے ہم چلیں. وقت تو نہیں ہے مگر بہرحال جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں اسلام کی عظمت آئے، محبت آئے، اس کی نزاکت آئے، اس کو اپنانے کا جذبہ اور شوق آئے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، کیونکہ اسی کے مطابق کامیابی ملنے والی ہے. جو اسلامی علوم ہے اس میں اور دوسرے علوم میں جو فرق ہے وہ میں بتاؤں گا، اس سے آپ کو رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا. اسلام میں پاکی اور صفائی الگ ہے اور اسلام سے ہٹ کر پاکی اور صفائی الگ ہے. اسلام میں اچھا برا الگ ہے، اسلام سے ہٹ کر اچھا برا الگ ہے. اسلام میں سچ اور جھوٹ الگ ہے اور اسلام سے ہٹ کر سچ اور جھوٹ الگ ہے. خیر اور شر الگ ہے، حق و باطل الگ ہے، صحیح اور غلط الگ ہے. اتنا بڑا فرق ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ لینگویج ہے، ڈفرینٹ حقائق ہیں، ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. ایک جزیے کی وضاحت ہی ہو سکتی ہے، چونکہ میرے بات ایک ساتھی ہمارے آپ کے سامنے تھوڑا سا ادارے کا تعارف کرنے والے ہیں، پھر آپ کو سنتوں کا وقت دینا ہے، ہمیں بھی آپ کو بھی.
صفائی کا کیا تصور ہے؟ میل نہ ہو، کچیل نہ ہو، دیکھنے میں اچھا لگے، داغ دھبے نہ ہو. دنیا میں صفائی کا یہ تصور ہے. اسلام میں صفائی کے تصور کے ساتھ پاکی کا تصور ہے جو آپ کو کہیں نہیں مل سکتا اور کوئی انسان اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتا، کتنا ہی بڑا سمجھدار ہو. وہ ہے پاکی. صاف الگ چیز ہے، پاک الگ چیز ہے. ٹب میں پانی بھرا ہوا ہے، الکوہل کا، شراب کا ایک ڈراپ، ایک ہلکا سا قطرہ، ایک قطرہ اس میں گر گیا، آدمی اس میں غسل کر کے نہا دھو کے آ گیا اسی پانی میں، صاف ہو گیا، پاک بھی ہوا گیا. اور اتنا گندا رہتا ہے اس میں آدمی کہ اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھ سکتا وہ. پاکی کے حکم میں آتے ہی نہیں. پیشاب کا ایک قطرہ ہے، ایک ٹب پانی میں پیشاب کا قطرہ گر گیا، خون کا قطرہ گر گیا، شراب کا قطرہ گر گیا. ایک اور مثال ذہن میں آ رہی ہے تو ذرا بھدی، لیکن بعضی چیزیں بھدی ہو کر سمجھ میں جلدی آتی ہیں. ایک آدمی نے استنجا ٹیشو پیپر سے کیا، اس کے بعد ٹب میں اتر گیا. سمجھ گئے ہوں گے بات. صاف ہو کے آ گیا، صاف ہو کے تو آیا، پاک ہو کے بھی آیا وہ. اب یہ علم جو ہے یہ آپ کہاں سے لاؤ گے؟ عقل سے لاؤ گے؟ تجربے سے لاؤ گے؟ کس سے لاؤ گے؟ انسان بتا سکتا ہے اس کو؟ اس کو صرف وحی کا علم بتاتا ہے جو اسلام کی خصوصیت ہے. اسلام میں صفائی بھی ہے، پاکی بھی ہے، جبکہ پاکی اور ناپاکی کا کوئی تصور پایا ہی نہیں جاتا اسلامی زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی میں. اور پاکی جو ہے وہ اصل صفائی ہے. پاکی جو ہے وہ اصل صفائی ہے، اور صفائی جو ہے وہ اس کا ایک شیپ ہے، اس کا ایک حصہ ہے. وہ اسلام میں صفائی کا بھی حکم ہے، لیکن اس سے بہت آگے کی چیز ہے اسلام، اس سے بہت آگے کی چیز ہے. وہ انسان کے ایکشن کو آخرت میں ثمر آور، نتیجہ خیز، فائدہ مند بنانے والی صفائی دیتا ہے. دنیا کی جو ظاہری مادی صفائی ہوتی ہے وہ آخرت کے اعتبار سے کیا نتیجہ رہے، کیا رزلٹ لائے گی، اس سے وہ بحث ہی نہیں کرتی. لیکن اسلام کی جو صفائی ہے، جو پاکی ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے کیا رزلٹ لائے گی اس کو بتانے والی ہے. اور یہ کسی ایک چیز میں ہے فرق نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ایک بہت پوری دنیا ہے، لمبی چوڑی، بہت لمبا کام ہے یہ. اس لیے یہ سب سے بڑا انعام ہے انسانیت پر کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، وحی کا علم ہمیں عطا کیا گیا. آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر زندگی کا ایک طریقہ دیا گیا، زندگی گزارنے کے اصول ضابطے دیے گئے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا میں فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے. جہاں دنیا کی کوئی چیز نہیں چلتی، شاید میرا موضوع کچھ اسی طرح کا رکھا ہوا ہے آخرت کی کرنسی کا. دنیا کی کوئی چیز آخرت میں نہیں چلتی، چونکہ وہ جب دنیا کی کوئی چیز وہاں چلتی نہیں تو یہاں کی کوئی کرنسی بھی وہاں چلتی نہیں. وہاں صرف چلتی ہے وہی چیز جو انسان کا عمل ہے، چونکہ وہ آخرت سے ہی تعلق رکھتا ہے. عمل وجود میں آتا ہے روح سے، اور روح ہے عالم امر سے. قل الروح من امر ربی، عالم خلق سے نہیں، عالم امر سے ہے وہ. اور عالم امر کے اثرات سے اعمال وجود میں آتے ہیں، اور اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور کسی عمل کے رخ کو ایسے انداز میں صحیح ہونے سے ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ان کے علم کے موافق ہو، اور ان کے صحیح اور غلط کیے ہوئے کے مطابق ہو. اگر صحیح کیا ہوا ہے تو صحیح ہے، غلط کیا ہوا ہے تو غلط ہے. ہماری فہم سے نہیں ہے اس کا تعلق کہ ہماری بھی سمجھ میں آ جائے. ہماری سمجھ بہت تھوڑی ہے. اللہ پاک نے سارے انسانوں کو اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہے، تو وہ ان کے پاس جو علم ہے وہ اس کا کیا ہے.
ہمارے پاس حکمت کیا ہے؟ ان کے پاس حکمت ہے. ہمارے پاس عقل کیا ہے؟ عقل تو ساروں کو عقل دینے والے وہ ہیں. اس وجہ سے ہمارے کس عمل کا کیا انجام ہے ہم نہیں جانتے میرے دوستو بھائیو. اور عمل کون سا ہوتا ہے؟ عمل اللہ کے پاس معتبر ہونے کے واسطے ایک تو عمل کرنے والا مومن ہونا ضروری ہوتا ہے. دوسرے عمل کرنے والا عمل کو اللہ کے حکم کے موافق کرنے والا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور تیسرے وہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے. اور چوتھے اس عمل کا محض اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے. تب وہ عمل آخرت میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ورنہ نہیں کاؤنٹ ہوتا. جیسے صرف پیپر ہونا ڈالر ہونے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. ڈالر ہونے کے لیے کچھ ریکوائرز ہیں. ڈالر ہونا پیپر ہونا الگ چیز ہے. یہ بھی پیپر ہے، یہ بھی پیپر ہے. آپ ہر پیپر کو چلا دو میگزین کے اچھے سے اچھے قیمتی قسم کے چکنے میگزین لے آ کے کہ بھائی یہ کیوں نہیں لیتا، یہ تو کھردرا ہے، یہ تو یہ ہے، اس سے زیادہ ڈیزائن اس پہ ہے، اس سے زیادہ آرٹس اس میں ہے، میں دکھا دوں گا تجھے، یہ لے لے. نہیں لیتا ہوں. ڈالر کی اپنی ایک خصوصیت ہے، عمل کی اپنی ایک شرط ہے، اور اس کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل عمل ہی نہیں ہوتا. اور جیسے ہر ڈالر پر جو ہے نا سگنیچر ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر عمل پر محمد الرسول اللہ کی سگنیچر کے بغیر کوئی عمل وہاں چلتا نہیں. ہر عمل پر محمد الرسول اللہ کی سگنیچر ضروری ہوتی ہے وہاں پہ. اس کے بغیر وہ گاربیج ہے، پیپر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ایمان تو شرط اول ہے، اس کے بغیر ایمان کے بغیر عمل صالح ہوتا ہی نہیں. ایمان کے بغیر جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ دنیا میں کچھ اچھے فائدے پہنچاتے ہیں، آخرت میں معتبر نہیں ہو، کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. کرنے والا کوئی ہو، حسین آدمی ہو، بدصورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. وہ عمل چلے گا وہاں پر. اور زندگی کے ہر شعبے میں ہونا ہے وہ چیز، عقیدوں میں بھی، عبادتوں میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، کلچر میں بھی، تہذیب میں، تمدن میں، ہر چھوٹے بڑے کام میں، خوشی میں اور غم میں، عطا اور منع میں، خرچ کرنے میں، دوستی میں، دشمنی میں، سب چیزوں میں ہمارے عمل کا مطلب ہے ہمارے جسم سے نکلنے والا ایکشن. ہاتھوں کا ہو، پیروں کا ہو، دماغ کا ہو، دل کا ہو، آنکھوں کا ہو، کانوں کا ہو، زبان کا ہو. اس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے. میں اور آپ ظاہر ہے کہ جس ماحول کے ہیں اس کی ٹریننگ نہیں ہے ہم لوگوں کو. اس میں بہت سی چیزوں میں جھول ہے ہمارے پاس. کچھ ایسا کر لیا، کچھ ویسا کر لیا، کچھ اس کی عادی ہیں، کچھ اس کی عادی ہیں. اس طریقے سے اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا. اور قرآن پاک میں ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے رہنا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا. اس لیے میرے بھائیوں، جتنے دن زندگی کے انسان کے پاس ہیں بہت قیمتی وقت ہے اس کے پاس. اور کہیں رہے وہ کس ملک میں رہے، جس کسی بھی کنڈیشن میں ہو، جس طرح کے بھی حالات میں ہو، اپنا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. وہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا، وہ آخرت میں فائدہ پہنچانے کی شرط اول. اس کے بغیر آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور آخرت کی زندگی ہماری اصل زندگی. یہاں تو ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. دو زندگیاں نہیں ہیں، ایک یہ زندگی ایک وہ زندگی نہیں. ایک زندگی کا ایک چھوٹا سا پیس ہمیں دنیا میں رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا. بقیہ لانگ جو سب سے زیادہ حصہ ہے وہ تو بعد میں ہی ہمارا. اس کی کامیابی کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. اس کی کامیابی کا تعلق ہمارے عمل سے ہے جو دنیاوی چیزوں میں استعمال کر کے وجود میں آتے ہیں. ہوتا ہمارا عمل ہے. وہ اصل چیز وہ ہے کہ ہمارا عمل صحیح ہو جائے. عمل صحیح ہوتا ہے اسلامی علم کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اور اس کے مطابق عمل کو لانے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، اولیاء اللہ کی صحبت، بزرگان دین کی صحبت، نیک ماحول میں رہنا، علماء سے پوچھ کے کرنا، ہر چیز میں کیئرفل ہونا، اللہ سے ڈرنا. ان سب چیزوں سے جا کے وہ عمل صحیح ہوتا ہے، یوں ہی نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ شان مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1-2-4 منٹ ہمارے ساتھی کچھ بات کہیں گے، پھر سنت کا وقت دیا جائے گا.